آنے والے وقت میں جب آپ کے پاس مال آتا، نیا مال آتا، جس پرائز پر آتا، پھر بات کرتے، اور اس میں بھی ہمارے بہت سے سوالات ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑھایا ہے 321 روپے یا 325 روپے پیٹرول پر لیٹر ہے، 105 یا 106 روپے آپ ایک غریب آدمی سے، موٹر سائیکل والے سے اس میں ٹیکس لے رہے ہیں. ٹیکس میں نہیں چھوٹ دی، اس لیے نہیں چھوٹ دی، ذرا آپ لاجک سنیں کہ ایف بی آر اس وقت فیبری کے اینڈ میں اس فسکل ایئر میں 600 بلین کا اوریجنل ٹارگٹ سے شارٹ فال ہے. 600 بلین. انکمپٹنس کس کی؟ ایف بی آر. انکمپٹنس کس کی؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. انکمپٹنس کس کی؟ کابینہ کی. اور سزا کس کو ملے؟ پاکستان کی عوام کو ملے کہ جی ٹیکس میں تو ہماری بڑی کمی ہے، 600 بلین کا آلریڈی شارٹ فال ہے، ہم کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ تو بھائی آپ کام ٹھیک کریں نا. اگر آپ نے کام صحیح کیا ہوتا تو آپ آج ریلیف دینے کے قابل ہوتے. دیٹ از واٹ دا پرابلم از. سو آپ اتنا بڑا بوجھ آپ نے جو پاکستان کے غریب عوام پر، متوسط طبقے پر، سیلریڈ کلاس پر لگایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ موٹر سائیکل والا، وہ سیلریڈ کلاس، وہ مڈل کلاس جس کے لیے آلریڈی زندگی تباہ کن ہو چکی تھی، معیشت ہماری تباہ کن تھی اس کرائسس سے پہلے، اس کے اوپر آپ نے یہ کر دیا تو وہ تو موٹر سائیکل اپنا بند کر دے گا، چھوٹی کاریں بند کر دے گا. اس کے پاس چوائس کیا آپ نے چھوڑی ہے اس کو. اور یہ تو صرف یہاں تک امپیکٹ نہیں ہے اس 55 کا. آپ کو اور ہمیں سب پتہ ہے کہ جی ٹرانسپورٹیشن، ابھی ریلوے کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو گیا، دالوں میں، چینی میں، سبزیوں میں، ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا. سو آپ کو اس کا امپیکٹ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم یہ کریں گے تو اس کا اتنا برا انفلیشنری امپیکٹ آئے گا. سو جو صرف 55 روپیز تک لمیٹڈ نہیں ہوگا، وہ اس کی زندگی میں ہر چیز میں، ہر شعبے میں، ہر چیز جو وہ خریدے گا، بجلی کا بل، ہر چیز میں اس کا امپیکٹ آئے گا. سو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کم سے کم اس وقت نہ پاس آن کریں. اور کم سے کم وہ جو غریب ہے، جو ایک 25,000 30,000 40,000 تنخواہ، وہ کہاں سے افورڈ کر سکتا ہے اتنا 55 روپے انکریز؟ اور پھر دوسرا انفلیشن. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 4 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے، انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. نہ ایکسپورٹس بڑھائیں، نہ انویسٹمنٹ لے کے آئے، نہ آپ نے گروتھ کی، نہ آپ نے امپلائمنٹ جنریشن کی، نہ آپ نے پاورٹی میں ریڈکشن کی، نہ آپ نے ریفارمز کیے. اگر آپ نے یہ سب کچھ معیشت کو ٹھیک کیا ہوتا پچھلے 4 سال میں، ان انٹرپٹڈ 4 سال جس میں کورٹس کے منہ آپ نے بند کرا دیے، کوئی نہیں جا سکتا کورٹ آپ کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے. آپ نے ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ میڈیا پر کوئی کھل کے بات نہیں کر سکتا. آپ کے پاس تو کوئی اپوزیشن تھی ہی نہیں، تو آپ تو 4 سال میں پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے تھے. آپ کے پاس ابھی آپ کہتے ہیں ریزرو، کل آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریزروز اتنے نہیں ہیں. کرائسس سے پہلے کہتے تھے ہم نے ریزروز. بھائی آپ نے ریزروز کون سے بڑھا دیے؟ 24 بلین ڈالر آپ نے خریدے ہیں اوپن مارکیٹ سے، جو کہ خود گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے پچھلے 3 سال میں. 12.5 بلین ڈالر آپ کے دوست ممالک آپ کو دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کیا؟ دیٹ از ویئر دا پرابلم ہے. یہی پرابلم ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا نہیں 4 سال میں، پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا. ایک میں صرف اگزامپل دوں گا بیکاز یہ موضوع اس وقت نہیں ہے. فیبری 2022 میں جو ہماری ایکسپورٹس کی فگر تھی، فیبری 2022 میں، وہ فیبری 2026 سے زیادہ ہے. ابھی آپ خود سوچیں کہ یہ ظلم نہیں ہے اس ملک کے ساتھ کہ اگر آپ نے، اور جب کہ آپ نے اس دوران آپ سوچیں کہ آپ نے ٹیکس کی مد میں پاکستان کے عوام پر کتنا بوجھ ڈالا ہے. سیلریڈ کلاس پر 300% سے زیادہ ٹیکس آپ نے انکریز کیا ہے، اور اوپر سے آپ اور ٹیکس لادنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا پچھلے 4 سال میں. اٹ از اے ریزلٹ آف دی اسپیکٹیکولر فیلئر جو حکومت پاکستان کی طرف سے ہم نے پچھلے 4 سال میں دیکھا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ عوام پر جو بوجھ ڈال رہے ہیں، اب حکمران جو ہمارے ہیں ان کی طرف سے سیکریفائس کہاں ہے؟ ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اور یہ تضاد میں آپ کو آج بتاؤں کہ بڑا انٹرسٹنگ تضاد ہے. پاکستان کے عوام ریلیف مانگتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از اے پور کنٹری، پاکستان ایک غریب ملک ہے. اپنے آپ کو آپ کمپیئر نہ کریں دوسرے ملکوں کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، اور ایون ہمارے ریجن میں جو ملک ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ آگے ہیں ہمارے سے. بڑی زبردست بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس لیے پیچھے ہیں پاکستان کے عوام، انہی حکمرانوں کی وجہ سے ہی پیچھے. وہ ایک الگ بحث ہے، الگ بات ہے. بٹ جب عوام کی بات آتی ہے تو پاکستان از اے پور کنٹری.
اینڈ لک ایٹ ہاؤ آر رولرز لیو. ہمارے جو حکمران ہیں, چاہے وہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر, کابینہ کے وزیر, میں چیلنج کرتا ہوں آج اس پریس کانفرنس میں, آپ کوئی ویسٹرن یورپ کا کنٹری مجھے اٹھا لیں, وہ ڈیولپڈ رچ کنٹریز ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز, یو کے, جرمنی, فرانس, ان کے رولرز کی آپ دیکھ لیں لیول کیا ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا, اور ہمارے رولرز کا دیکھ لیں. مطلب آپ ذرا تضاد دیکھیں, کیا ہمارے رولرز جو رچ کنٹریز کے رولرز ہیں ان سے زیادہ اچھے طریقے سے رہتے ہیں, ان سے زیادہ اچھے جہاز ہیں, ان سے زیادہ اچھے محل ہیں, ان سے زیادہ اچھے فلیٹ آف کارز ہیں. کون سی بڑی سے بڑی اچھی سے اچھی کار ہے جو نہیں ہے؟ اور اپنے وقت جب آتے ہیں تو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کیوں جہاز سب سے مہنگا جہاز جو دنیا میں اویلیبل ہے وہ ہمیں پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے چاہیے, کیونکہ ان کی رسپانسبلٹیز بہت ہیں. 90 کروڑ روپے تو صرف اس کی مینٹیننس میں آئے گا. 11 بلین روپے کا آپ نے خرید لیا. 2 پائلٹس کو آپ $35,000 پر منتھ سیلریز دیتے ہیں گوروں کو اس جہاز کے لیے. تو اپنا آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وائی ڈونٹ یو لیو لائک اے رولر آف اے پور کنٹری؟ یہی کوشچن ہے. آپ خود کیوں اس طرح سے نہیں رہتے جیسے ایک پور کنٹری کی ریفلیکشن ہو؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو بالکل وہ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں. ان کے آپ دیکھ لیں, کیا وہ ایسے پھرتے ہیں؟ وہ کوئی میں سے سوال پوچھا تھا, یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا یا نہیں تھا؟ وی وانٹ دس سسٹم ٹو ڈسمینٹل. ناؤ دس از دا ٹائم. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عوام کے منہ سے روٹی چھینیں اور اس کے بدلے آپ اپنی لائف کو اسی طرح سے مینٹین کریں. چیف سیکرٹری یا کوئی سیکرٹری ہے جس کے پاس 800 لیٹر فری پیٹرول ہے, اس کا کیوں نہیں 200 ہونا چاہیے؟ اس کا کیوں نہیں آپ اناؤنس کرتے ہیں؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے آپ اخراجات کیوں نہیں کٹ کرتے ہیں؟ آپ یہ جو 50 کروڑ یا 1 بلین دیتے ہیں MNS کو, اس کو کیوں نہیں ختم کرتے ہیں؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مطلب جب آپ کا وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے اپنی تنخواہ بڑھانی ہے. کتنی؟ 300% پچھلے سال بڑھی ہے MNS MPS کی. چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کی 22-23 لاکھ, ججز کی اٹھا کے دیکھ لیں. اپنے وقت تو آپ, اور ریئل ویجز پاکستان کے عوام کی ریئل ویجز 2015 سے آج کم ہے. یہ ظلم ہے. کم سے کم بولنا تو چاہیے, کم سے کم بتانا تو چاہیے, کم سے کم شرمندہ تو کرنا چاہیے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں یار. کچھ خدا کا خوف کریں کہ عوام کو آپ روڈ پر لے کے آ گئے. آپ عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ عوام, ظاہر ہے ان کے لیے تو زندگی تباہ ہو گئی ہے. اینڈ لاسٹ جسٹ فیو لائنز اباؤٹ اے فورن پالیسی. فورن پالیسی پر ایز سچ میں موضوع نہیں ہے, لیکن یہ جو کرائسس آیا ہے پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے گیا, پاکستان کو بھی. اس کے لیے کون ایک شخص رسپانسبل ہے؟ ایک, وہ ہے, اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ, جو پاکستان کا سب سے اچھا دوست ہے, جو پاکستان جس کے بارے میں وہ پتہ نہیں 50 دفعہ تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کی. اور پاکستان کے حکمرانوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ جو کرائسس ہے, یہ جو تباہی ہے, یہ اس شخص کی وجہ. ہم تو اس کو نوبل پیس پرائز 2 دفعہ ریکمینڈ کر چکے ہیں. ابھی آپ سوچیں کہ ہمارے حکمران, اس وقت بھی پتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ از اے ڈینجرس پرسن. وہ تو اس نے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے کینیڈا چاہیے 51 اسٹیٹ, پہلے دن کہا تھا مجھے گرین لینڈ چاہیے, پہلے دن اس نے میکسیکو کی طرف نظر دوڑائی تھی. جب بورڈ آف پیس کی میٹنگ ہوئی ہے وہ ایران کو تھریٹ کر رہا تھا کہ میں حملہ کروں گا, اور آپ بورڈ آف پیس وہاں لہرا رہے ہیں اور زبردست تعریفیں کر رہے ہیں. وہ تو سب نے دیکھے ہیں سین. پوائنٹ یہ کہ اٹس اے میسو فیلئر. اگر وہ ہمارا اتنا اچھا دوست ہے تو ابھی ہماری ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا تو ٹیرف انڈیا سے بھی زیادہ ہے. ہمارے لیے, انڈیا کے لیے زیادہ سہولت اس نے پیدا کی ہے. انڈیا کے لیے تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ رشیا سے بھی آپ تیل لے سکتے ہیں, پاکستان کے لیے تو نہیں کہا. اینی ویز پوائنٹ یہ ہے کہ جو یہ کرائسس ہے, اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان اس سے باہر نکلے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے مشکل ترین وقت ہے.